اور کچھ ایسے لوگ بھی ہیں اللہ رب العالمین میری طرح آپ کی طرح میری طرح کہوں گا آپ تو دیکھنے والے ہوں گے خود وقت سمجھتے ہیں کہ کئی آنو روز ہونے نے دیدار آپ دے تے کئی ترس دینے سونے دے دیدار واسطے تے کئی ترس دینے سونے دے دیدار واسطے. میرے دوستو بزرگوں یہ ایمان تو دیکھیں ایسے شخص کا بھی ایمان میں آپ کو بتاؤں آج پچھلے دنوں ان کی بڑی تقریب گزری تھی انٹرنیٹ پہ تھا میں وہ پیر سید جماعت علی شاہ صاحب رضوی قادری آل بیت اور بہت بڑے ہمارے ملک کے بہت بڑے عالم یعنی انہوں نے کم سے کم 3 سے 3,500 مفتی بنائے اپنی زندگی کے اندر. شیخ الحدیث 1500-1600 بنائے. ایسا عالم فاضل پیر جماعت علی شاہ صاحب فرمایا. میں ایمان کی بات بتاؤں کہ ایمان اگر کسی کو ملنا ہو تو کیا ہو. یہ آخری بات کر رہا ہوں بڑی محبت سے سنیے گا. پیر جماعت علی شاہ صاحب نے ایک عاشق رسول اللہ اکبر عاشق رسول نہ وہ نمازی تھا نہ وہ تہجد گزار تھا نہ اس کا عمل شمل تھا. آپ نام سنیں گے تو اس کا نام تھا اللہ اکبر درود پاک بڑی محبت کے ساتھ اللہم صلی اللہ وصلی اللہ تعالی علیہ وصحبہ وبارک وسلم وسلم علیہ سبحان اللہ. وہ عاشق رسول جس نے سرکار کے عشق میں گستاخ رسول کو خنجر مارا. قاضی علم دین شہید ان کا مشہور نام عاشق رسول کا نام ہی لقب ہی ہو گیا عاشق رسول. کچھ عمل نہیں گھوڑا چلاتے تھے یکے وال تھے کوئی پتہ نہیں علم کا کوئی دین کا پتہ نہیں. ایک دن گھوڑا چلاتے وہ اخبار پڑھتے نا روڈ پہ بندے تو ایک شخص اخبار پڑھ رہا تھا کہ جناب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک پہ کسی نے نعوذ باللہ رنگیلا لکھ دیا. اور ایسی بات تو کھڑا ہو گیا بولے کون ہے تو بولے کیا ہے یہ بولے یہ نبی کی شان میں کسی نے کافر نے گستاخی کی ہے. بولا اچھا وہ یہ مولوی بھی کہاں ہے اتنے بڑے مولوی کہ بڑے تقریریں کرتے ہیں مسجدوں میں کیا اس کو پکڑنے والا نہیں ہے اتنی بڑی بات کیا ذبح کرنے والا نہیں ہے. تو اس نے کہا سب ایمان ایسے ہی ہو گئے سب کے اللہ اکبر. اس نے دوسرے دن چھری لی ایڈریس پوچھا اور نکالا گھر سے باہر اور مار دیا. مار کے سیدھے تھانے چلے گئے. مختصر کر رہا ہوں بہت پیاری حدیث وہ بہت پیاری روایت ہے. مار کے تھانے میں بولا میں نے قتل کیا. تو نے پاگل ہے یار تو بھاگ جاتا. بولتا بھاگ جاتا تو میرا پھر عمل کامیاب کیسے ہوتا. میں نے شاطم رسول کو گستاخ رسول کو مارا ہے تو یہ اللہ کی بارگاہ میں میرا ریکارڈ تو ہوتا نا کہ میں مار کے آیا ہوں. بھائی بھاگ جاتا تو میں بے عمل ہو جاتا چور ہو جاتا. مجھے لوگ کہتے کہ بھاگ گیا یہ قاتل ہو جاتا. میں تو مار کے حق ادا کر رہا ہوں کہ میں نے کہا میں نے مارا ہے. میرے دوستوں تو ان کی جماعت نماز جنازہ جو پڑھائی بات کرنے والا ہوں پیر جماعت علی شاہ صاحب نے اپنے ملفوظات میں حضرت علامہ خلیفہ اعلیٰ حضرت سردار احمد صاحب نے ملفوظات میں لکھا. بہت سے علماء نے لکھا. ہزاروی صاحب نے لکھا کہ جب یہ نماز پڑھا رہے تھے تو جماعت نماز جنازہ جب پڑھا رہے تھے تو یہ مطلب پہلی جب اذان دی انہوں نے پہلی تکبیر دی نماز جنازہ کی تو ان کی تھرس بندی رو رہے ہیں. پیر صاحب پیر جماعت علی شاہ رو رہے ہیں اور ایسے روئے کہ کچھ دیر لگ گئی. پھر دوبارہ اللہ اکبر جس حالت میں کہا تیسری بار بہت روئے. اس کے بعد دعا مانگی. جب لوگوں نے دیکھا مڑ کے تو داڑھی سے پانی بہ رہا ہے. اس قدر رو رہے ہیں. اب وہ لوگ جتنے استاد تلامیذ تھے شاگرد تھے سب دریافت کرنے لگے کہ حضرت نماز جنازہ تو ٹھیک ہے آپ بہت پڑھاتے ہیں تو کہنے لگے جملہ سنیے ریکارڈ کا جملہ ہے. میں ایمان کی بات کر رہا ہوں. اگر ایمان یہ ہے نا محبت عشق نبی شرط اول ہے ایمان کی تو سنیے یہ ایمان کی بات. اور یہ پیر صاحب کا جملہ تاریخ کی کتابوں میں ہے موجود ہے کہیں چھپا ہوا نہیں ہے. آپ فرماتے ہیں یار بات سنو اور میں اتنا بڑا محدث میں اتنا بڑا مفتی اور میرے 72 سال 70 سال عمر ہے اس وقت. فرماتے ہیں کہ میں 55-60 برس سے دین سکھا رہا ہوں اور کتنے عالم بنا لیے کتنے فاضل بنا لیے. اور خدا کی قسم میرا یہ مقام نہیں تھا جب میں نے اللہ اکبر کہا ہے اور اس کی نماز جنازہ پڑھائی ہے. اتنے فرشتے اس کی نماز جنازہ میں تھے کہ میں اندازہ نہیں کر سکتا. اور سارے فرشتے اس کا دیدار کر رہے تھے اور میں روئے چلے جا رہا تھا. میں کیا پیر جماعت علی تیری کیا اوقات ہے دیکھ ایک کام کر کے گستاخ رسول کو اڑا کر ختم کر کے اس نے کیا مقام پایا اللہ کی بارگاہ اقدس میں. میرے دوستو بزرگوں یہ ہے ایمان والے. اللہ رب العالمین ہم کو سچا ایمان نصیب فرمائے. اللہ رب العالمین حضور. اور یہ آخری میں یہ آپ سے جملہ کہتا چلوں کہ کل انشاءاللہ تعالی قدیم مسجد حضرت علامہ مکی صاحب تشریف لا رہے ہیں ہندوستان سے تو انشاءاللہ اگلے جمعے آپ کے ساتھ باقاعدہ وہی ہوں گے. اگر اس فقیر سے کوئی غلطی ہو گئی ہو کسی بھی ضمن میں کسی کی تلافی ہوئی ہو پرسنلی یا کسی بات پہ اللہ
اپنے حبیب کے صدقے مجھے بھی معاف کرے, اور کبھی غلطی کس کہنے میں پڑھنے میں ہو گئی اللہ اس کو بھی معاف فرمائے. اگر آپ میرے لیے دعا کیجیے. اللہ تعالیٰ بڑی تکلیف میں ہوں اس وقت میں. بڑی تکلیف یوں تھی کہ پچھلے دنوں برف گزری, تو اچھی چیز جو ہوتی ہے نا, میں ایک مثال دی ابھی ہمارے بھائی کو بڑی خوبصورت چلتے کہ جو ہر چمک والی چیز اچھی نہیں ہوتی. کسی بزرگوں نے کہا, وہ آج مثال سمجھ لی, وہ چمک والی چیز برف والی چیز روڈ پہ نظر آتی ہے, وہ لگتی تو اچھی ہے, اگر پیر رکھ لو نا اس کے اوپر تو پھر وہ جھٹکا آ جاتا ہے, وہ کمر میں ہماری جھٹکا آ گیا. تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ آپ بھی یہی کریں کہ جب بھی آپ کبھی بچوں کی شادیاں کرنی ہوں, یا میرے نوجوان دوست, خدا کے لیے میں آپ سے ہاتھ جوڑ کے التجا کرتا ہوں, کبھی بھی اپنے شریک حیات بنانی ہو تو یاد رکھو دیندار لڑکی, ایماندار لڑکی اور نماز سے محبت کرنے والی لڑکی کو اپناؤ. یاد رکھو تمہاری نسل, اگر اس نے وہ اپنا جو اس نے سیکھا ہوا کام ہے 40% بھی آپ کے بیٹے کو دے دیا, بچوں کو دے دیا نا, تو آپ کی نسل در نسل میں انشاءاللہ عالم پیدا ہوگا. دوستوں یہ سیرت پہ مت جاؤ, ہر چمک والی چیز اچھی نہیں ہوتی. آپ چمک دیکھ کے جاتے ہو, اس کے بعد میری طرح گر جاؤ گے. اس طرح سے دور رہنا. ہمیشہ یاد رکھو کہ دیندار ہو, آپ کے گھر میں کوئی عورت آئے گی تو وہ اسلام کو بھی پھیلائے گی, اور بچوں کو انشاءاللہ کچھ نہیں, وہ 80% نہیں دے گی, اگر 40% بھی اس ماں نے اس بچے کو دے دیا تو وہ بچہ انشاءاللہ تعالیٰ بختیار کاکی نکلے گا, وہ بچہ خواجہ غریب نواز نکلے گا, وہ بچہ غوث اعظم نکلے گا میرے دوستو, وہ خواجہ داتا گنج بخش نکلے گا میرے دوست. جتنے یہ اولیاء کرام جو بنے ہیں نا, یہ ماؤں کی تربیت سے بنے. اللہ رب العالمین میری آپ کی گفتگو اور ہم کو ایمان کی دولت نصیب فرمائے. ہمیں اللہ رب العالمین اپنے حبیب کے صدقے میں یا اللہ مدینے کی بار بار